انسانوں کی ہدایت، ان کی رہنمائی اور ان کو راہ حق پر لے کر چلنے کے لیے حضرات انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والتسلیم کے سلسلہ کو قائم فرمایا۔ حضرات انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والتسلیم کی پوری زندگی قوم و ملت کی فلاح، ان کی بہبودی، ان کی خیر تعلق سے ہوا کرتی۔ ان کے ذہن و دماغ کے اندر صرف اور صرف یہ بات رہی اور بسی ہوتی کہ کس طریقے سے اللہ کے بندے کو راہ حق پر ڈال کر کے اللہ کا مقرب بندہ بنایا جائے، اور ان کے لیے وہ ہر اس راستے کو اختیار کرتے کہ جس کے ذریعے سے قوم و ملت ایک اللہ کا محبوب اور سچا بندہ بن جائے۔ لیکن انسانی ایک فطرت ہے اور انسان کی کجروی جو ان کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ جب بھی جس دور میں بھی حق کی تلقین کرنے والے، حق کی آواز کو بلند کرنے والے، سچائی اور خیر کی طرف بلانے والے اٹھ کھڑے ہوئے تو بجائے اس کے کہ لوگ ان کی آواز میں آواز ملا کر کے لبیک کہتے اور اپنی فلاح، اپنی بہبودی اس بات میں سمجھتے کہ یہ جو انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ہمیں راہ حق کی طرف بلا رہے ہیں، اسی کے اندر نجات اور کامیابی کامرانی ہے، بلکہ ہمیشہ سے یہ چلا آیا کہ وقت کے قوم نے اپنے وقت کے نبی کے خلاف کمر کس لیا، اور ان کی کوشش ہمیشہ یہ رہی کہ کس طریقے سے نبی کو جھٹلایا جائے، نبی کے خلاف سازشیں کی جائے، ان کو تکلیف پہنچائی جائے، ان کی ایذا رسانی کی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ ہر دور کے اندر ہر انبیاء کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ پیش آیا ہے، کسی کے ساتھ کچھ زیادہ تو کسی کے ساتھ اس سے کچھ کم، کسی کے ساتھ اس سے کچھ کم، البتہ حالات سب کے ساتھ آئے۔ لیکن ہم سب کے پیارے آقا تاجدار مکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دور میں اس دنیا کے اندر تشریف لائے، وہ دور یقینی طور پر سب سے زیادہ اندھیرے کا دور تھا، ضلالت، گمراہی، فسق و فجور، لادینیت کا دور تھا۔ ہر طرف ظلم و ستم کا بول بالا تھا۔ گویا کہ یہ کہا جائے کہ پوری تاریخ انسانیت کے اندر جس قدر ضلالت اور جس قدر خدا سے بیزارگی اور جس قدر انسانیت سے کافی دور لوگوں کا دور گزرا، وہ اہل عرب کا وہ دور تھا کہ جس وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بھیانک اور سب سے سنگین ترین دور کے اندر بھیجا گیا، جو انسانیت کی سب سے سنگین ترین دور تھا۔ اور خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک میں فرمایا کہ اللہ کی راہ میں اللہ کی طرف بلانے کے لیے، راہ حق کی طرف دعوت دینے کے لیے
انسان کو انسان بنانے کے لیے، انسان کو اللہ کی معرفت سمجھانے کے لیے اس راہ میں جتنی اذیت ہے، جتنی تکالیف، جتنے مصائب اور آلام میرے اوپر آئے کسی اور نبی کے اوپر نہیں آئے۔ یعنی سارے انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تکالیف، ان کی پریشانیاں جو ساری انسانیت کی پریشانیوں سے کئی گنا بڑھ کر کے آج ہمارے ساتھ حالات آتے ہیں، آج ہمارے ساتھ آزمائشوں کی گھڑی ہوتی ہے، لیکن یہ وہ گھڑی اور آزمائشیں ہیں جو سارے انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آزمائش اور ان کی تکالیف کے مقابلے میں پاسنگ کے درجے میں، معمولی درجے میں، لیکن یہ ہمارے اپنے ایمان اور ہمارے اپنے یقین اور ہمارے اپنے اعتماد کی وجہ سے یہ ہمیں بہت زیادہ لگتا ہے۔ لیکن جب انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مصائب اور آلام کو جو ہم پڑھتے اور سنتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی تکالیف تو بہت زیادہ بڑھ کر کے، لیکن سارے انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ساری تکالیف ایک جانب اور اس کے بالمقابل پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی ایک جانب، جس کو خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر جو حالات آئے، میرے اوپر جو پریشانیاں آئیں، مجھے جو تکلیف دی گئی وہ کسی اور نبی کو نہیں دی گئی، وہ پریشانیاں کسی اور نبی کو نہیں جھیلنا پڑا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اہل مکہ کی طرف متوجہ ہوتے اور ان کو دین حق کی طرف بلاتے، اور سب سے پہلا پہل جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، بلایا، سارے لوگ پہلے تو کھنچے ہوئے آئے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو آواز دیتے ہیں، آخر دیکھیں کیا بات ہے۔ سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، جمع ہو گئے، اس میں ابو لہب، ابو جہل وغیرہ سب تھے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پہل اپنی بات کو رکھی تو پہلے لوگوں سے تصدیق چاہیے اپنے ذات کے تعلق سے، اس لیے کہ آپ بچپن سے ہی اپنے نیچر، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے کیریکٹر کے اعتبار سے پورے مکہ کے اندر صادق کے، صداقت کے الفاظ سے گویا کہ پکارے جاتے، امین کے لفظ سے پکارے جاتے کہ آپ جیسا امانت دار اور آپ جیسا سچا مکہ کے اندر کوئی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ایک طرف آزمائش بھی کی، امتحان بھی لیا اور اپنی تصدیق بھی کرانی چاہیے، اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، اگر میں تمہیں یہ بات اس وقت بتانے چلوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے اس وقت ایک سخت ترین دشمن تمہارے اوپر یلغار ہونا چاہ رہا ہے، تم پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے، تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ کیا اس بات کو تم لوگ مانو گے؟ تو بیک زبان ہو کر کے سارے کے ساروں نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ اپنی قوم کے اندر، آپ اپنے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ سچے اور امانتدار ہیں، آپ کی صداقت ہر ایک کے زبان زد ہے، آپ کی بات کے اندر کہیں کوئی تردد، کوئی شک شبہ نہیں کیا جا سکتا، آپ جو کچھ کہیں گے وہ برحق ہوگا، سچ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ لوگوں کا گمان، لوگوں کا خیال میرے بارے میں درست اور صحیح رخ پر ہے، اس کے بعد آپ نے اپنی بات رکھی کہ لوگوں، میں اب تمہیں ایسی بات کی طرف دعوت دینے چلا ہوں،
ایسی بات کی طرف بلانے چلا ہوں کہ اس دنیا کے اندر کی زندگی جو فانی زندگی ہے اور اس کے اندر کے عیش و آرام اور یہاں کی آسائش یہ سب کے سب فانی ہے، اور جس معبودان باطلہ کی تم پرستش پوجا عبادت کر رہے ہو یہ سب کے سب خود فانی ہے، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں، اس کے اندر کوئی قوت نہیں۔ تم سب کے سب میری بات کی طرف متوجہ ہو جاؤ، میری بات کو مان لو کہ عبادت کے لائق، پوجا کے لائق، پرستش کے لائق صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر تم سب کے سب ایمان لے آؤ، تمہیں نجات مل جائے گا، تمہیں اللہ اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دے گا، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جہنم سے نکال کے جنت کی طرف ڈالے گا، اللہ اپنی خوشنودی تمہارے ساتھ کر دے گا، تمہاری زندگی کے اندر کی جتنی آلائشیں ہیں، تمہاری زندگی کے اندر جتنی پلیدگیاں ہیں اللہ ان کو معاف کر دے گا، یہ سارے گناہوں کو اللہ معاف کر کے تمہیں نیک بخت بنا دے گا۔ قوم کے لوگوں نے جب اس بات کو سنا تو بکھر گئے، آگ بگولا ہو گئے، بجائے اس کے کہ آپ کی موافقت کرتے اور آپ کے اس کلام کے اوپر لبیک کہتے، انہوں نے مخالفت کر دی اور اسی وقت اسی مجلس میں کیا کہا کہ تیری تباہی ہو، بربادی ہو، کیا اسی لیے مجھے یہاں پہ بلایا تھا، اسی لیے اکٹھا کیا تھا؟ الغرض مجلس ختم ہو گئی۔ تو مخالفت آپ کی گویا کہ پہلے قدم سے ہی شروع ہو گئی، پہلی آواز سے ہی شروع ہو گئی، اور یہ مخالفت یہیں پر نہیں بلکہ اس قدر تیز تند ہواؤں کی طرح بڑھتی چلی گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ اہل مکہ نے باضابطہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف ایک مہم چلانے کے لیے ایک کمیٹی کی تشکیل دی، ایک تنظیم بنائی، ایک تحریک چلائی کہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے اذیت دی جائے، کس طریقے سے ان کا بائیکاٹ کیا جائے کہ وہ اپنی اس دعوت والے مشن سے رک جائے، باز آ جائے۔ چنانچہ بعض کا مشورہ ہوا کہ ان کو اپنے خاندان سے بائیکاٹ کر دیا جائے، کہ خاندان والے ان سے کوئی تعلق نہیں رکھیں، کسی قسم کا کوئی بھائی چارگی نہ ہو ان کے ساتھ۔ کسی کی رائے آئی کہ مکمل طور پر سماجی بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے ان کا، کہ پورے مکہ کے اندر کوئی بھی ان سے کوئی تعلق نہ رکھے، ہر ایک ان سے بیزارگی کا اظہار کرے، اگر کسی کی طرف یہ متوجہ ہوں تو لوگ ان سے منہ پھیر لیں۔ اسی طریقے سے کسی نے رائے دی کہ آپ کا سخت سے سخت انداز میں مذاق اڑایا جائے، آپ کے اوپر طعن و تشنیع کی جائے، بھپکیاں کسی جائے اور الزامات دھرے جائیں، تاکہ ان باتوں کے ذریعے سے، ان چیزوں کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل کے اندر جب ٹھیس پہنچے گی، انہیں احساس ہوگا کہ قوم ہماری مخالفت پر کمر بستہ ہے، تو وہ اپنے اس کام سے باز آ جائیں گے، وہ اس دعوت کے سلسلے کو چھوڑ دیں گے، دعوت اللہ کے مشن سے منہ پھیر لیں گے، اور پھر وہ اپنے آباء و اجداد کے اس دین پر، اس دھرم پر واپس آ جائیں گے جس پر ہم لوگ چلتے چلے آئے۔ اور اگر اس سے بھی باز نہ آئے تو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کے لیے ان لوگوں نے باضابطہ ایک مرتبہ ایسی میٹنگ کی اور اس کے اندر یہ بات طے پائی۔ ابو جہل نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تحریک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اہل مکہ کو بچانا ہے، ان کے مشن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، تو کوئی ایک قبیلہ نہیں، کوئی ایک خاندان کا نہیں، کوئی ایک خطے کا نہیں، بلکہ مکہ کے اندر جتنے قبیلے آباد ہیں،
ہر قبیلے سے ایک ایک بہادر شخص کو لیا جائے اور سب کو اس بات پر آمادہ تعینات کیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیک وقت حملہ کر کے قتل کر دیا جائے، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا کسی ایک قبیلے پر نہ آئے۔ اس لیے کہ اسے اس بات کا بھی احساس تھا، حالانکہ وہ جب آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے، تو اس قسم کا مشورہ نہیں ہوتا، ایسی تحریک نہیں چلتی تھی، بلکہ جس کا بازو جس کے اوپر چل جائے، جس کی ہتھیار جس کے اوپر حاوی ہو جائے تو اس کو قتل کر دیتا تھا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہتھیار اٹھانے میں وہ بھی پس و پیش تھے، اندر سے انہیں بھی احساس تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کی طرف سے اذیت پہنچانے کی بنیاد پر دوسرا اس کی موافقت میں کھڑا ہو کر کے ہمارا ہی مخالف ہو جائے، اس بات کا اندر سے ان کو بھی احساس ہے۔ اسی بنیاد پر انہوں نے متحدہ ایک تحریک چلائی کہ اس طریقے سے گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کر کے ان کا قتل کر دیا جائے، تاکہ ان کا خون بہا ہر ایک قبیلے پہ آئے، تاکہ کوئی کسی کا بات پوس کرنے والا نہ ہو۔ اور اس تحریک کو انہوں نے اس شب میں انجام دینے کی کوشش کی جس شب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اذن ہوا، حکم ہوا کہ آپ یہاں سے کوچ کر کے مدینہ منورہ تشریف لیں۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جانب سے تکلیف دینے کی کوشش کی۔ کبھی تو ایسا ہوتا کہ آپ راستہ چلتے ہوتے اور گھر کی خاتون آپ کے اوپر پورا کرکٹ ڈال دیتے، لیکن آپ پلٹ کر کے اس کا جواب نہیں دیتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ آپ خانہ کعبہ کے ارد گرد یا اس کے درمیان اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہوتے اور دشمنان اسلام آپ کے گردن میں رسیاں ڈال کے کھینچتا، جس کے نشانات آپ کے گردن پر آ جاتے۔ کبھی تو دم گھٹنے کے قریب حالات آ جاتے، اور کبھی ایسا بھی واقعہ ہوا کہ آپ سجدے کے اندر ہیں اور دشمنان اسلام اونٹ کی اوج لا کر کے آپ کے جسم اتھر کے اوپر رکھ دیتا، جس کے نیچے آپ دب جاتے، اور ان ساری تکالیف سے آپ جوجھتے ہوئے اپنے عمل کے اندر، اپنے حالات کے اندر جڑے رہتے۔ ایک موقع سے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دریافت کرتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد کے میدان میں جو آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور اس کی بنیاد پر جو آپ کو تکلیف پہنچی، جو صدمہ پہنچا، کیا اس سے بڑھ کر کے بھی کبھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچی، کوئی اور حالات آئے؟ تو آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ ہاں، میرے اوپر اس سے بڑھ کے حالات آئے کہ جب میں اہل مکہ سے مایوس ہو کر کے اہل مکہ کے اندر دعوت و تبلیغ کے سلسلہ کو پوری قوت، پوری طاقت کے ساتھ قائم کر کے جب میں مایوس ہو گیا، جب چہار جانب ہمیں مایوسی ہوئی، تو میں نے محسوس کیا کہ قریب میں ایک شہر طائف ہے، وہاں جایا جائے اور وہاں جا کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے۔ چنانچہ میں اس ارادے سے، اس عزم سے طائف گیا، اور وہاں جانے کے بعد وہاں کے سرداروں سے ملا، اور ملنے کے بعد ان کے درمیان اللہ رب العزت کی وحدانیت کی تعلیم دی، ان کو ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک رسالت کی دعوت دی۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ لوگ میری بات کو سنتے، میری بات کے اوپر توجہ کرتے، غور کرتے، فکر کرتے، انہوں نے میری مخالفت کی، اور صرف مخالفت ہی نہیں، مخالفت کے اندر اس قدر شدت برتی کہ اس شدت کا احساس آج تک میں محسوس کر رہا ہوں، اس کی ٹیز آج تک محسوس کر رہا ہوں۔ اندازہ لگائے کہ طائف کے اندر دشمنان اسلام نے، دشمن خدا نے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی اذیت کے پہاڑ توڑے ہوں گے کہ برسوں بعد بھی آپ کو اس بات کا احساس ہے، ان کی ان تکالیف کے پہنچانے کا احساس ہے۔ چنانچہ روایات میں تفصیل سے آتا ہے کہ جب آپ طائف کے سرداروں سے ملے
تو وہ 3 بھائی تھے جو پورے طائف کے سردار مانے جاتے تھے. ایک کا نام عبد یالیل تھا، ایک کا نام مسعود تھا، ایک کا نام حبیب تھا. یکے بعد دیگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کے پاس تشریف لے جاتے ہیں. پہلے کے پاس جاتے ہیں اور اس کو ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ کیا میں اپنی داڑھی کو خانہ کعبہ کے پاس جا کے مڈا لوں کہ جو تم اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو. یعنی مجھے افسوس ہے کہ تم کو نبی بنایا گیا، گویا کہ انہوں نے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور تذلیل کرنی چاہیے کہ تم کو کس نے نبی بنا دیا، معمولی درجے کے آدمی کو. جو آپ نے اس کے اس ذلیل ترین حرکت کو دیکھا اور سنا تو وہاں سے مایوس ہو کر کے آپ دوسرے سردار کے پاس گئے. جب ان کے پاس اپنی بات رکھی تو انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کو تم سے زیادہ بہتر اور کوئی شخص نہیں ملا تھا؟ نعوذ باللہ، تم جیسے ذلیل ترین انسان ملے تھے کہ جن کے پاس ایک سواری تک نہیں، لہذا میں تمہیں نبی نہیں مانتا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مایوس ہو کے آگے بڑھتے ہیں. جب تیسرے کے پاس جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ معاملہ بڑا گمبھیر ہے، اگر تم جھوٹے ہو تو تم جیسے سے بات کرنا ہم جیسوں کی شان نہیں، اور اگر تم اپنے قول کے اندر سچے ہو تو تمہاری بات کا انکار کرنا خطرے سے خالی نہیں. گویا کہ انہوں نے بھی انکار کر دیا. اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی صرف گفتار کے ذریعے سے، بلکہ اس کے بعد ان تینوں سرداروں نے پورے طائف کے جوانوں کو اکٹھا کیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ جتنا تم لوگوں سے ممکن ہو سکے، جس حد تک ممکن ہو سکے، ان کو تم لوگ تکلیف پہنچاؤ. چنانچہ کسی نے گالی کے ذریعے سے، کسی نے تمسخر کے ذریعے سے، اور کسی نے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اوپر پتھروں کی بارش کر کے اتنی اذیت پہنچائی کہ آپ کے ساتھ جو آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بھی زخم سے ایک طرف چور ہو چکے تھے، ان کے اوپر بھی پتھر کی بارش ہو رہی تھی. جب انہوں نے محسوس کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب چلنے کے قابل نہیں رہے، چوٹ اس قدر شدید آئی جسموں کے اندر، پیروں کے اندر، کہ خون کی وجہ سے آپ کا جوتا، آپ کا نالے مبارک پاؤں سے چپک گیا. آپ کے پاؤں مبارک اٹھ نہیں رہے تھے زخموں کی وجہ سے. تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک پانی کے کنارے لے جا کے لٹاتے ہیں، آپ کے جسم اطہر کو دھوتے ہیں اور پاؤں سے جوتا پانی سے بھیگا کے نکال کے صاف کرتے ہیں. وہ جو تکلیف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تھی، اسی کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مجھے طائف کے اندر جو تکلیف پہنچی ہے، جس اذیت سے مجھے گزرنا پڑا ہے، وہ اذیت آج بھی مجھے محسوس ہے، وہ تکلیف آج تک میرے دل سے نہیں گیا. الغرض خلاصہ یہ ہے کہ حضرت پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اللہ کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی ترویج کے لیے، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، اپنی رسالت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے مکمل طور پر اذیتوں سے گزرنا پڑا. مسلسل اذیتیں، آلائشیں اور آپ کے اوپر پریشانیاں آتی رہی. ان کے علاوہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر مسلسل 30 دن اور 30 رات ایسے گزرے ہیں کہ جس کے درمیان میرے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں. یعنی تکالیف کا ایک قصہ یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی زندگی میں گزرا کہ مسلسل 30 دن اور 30 رات کوئی معمولی نہیں ہوتا. جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت 9 بیویاں حیات سے تھی، اور ایسے حالات قسم پرسی میں آپ کی زندگی گزری، جبکہ پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض آپ کی وجہ سے سجایا، بسایا، رچایا. لیکن آپ کے فقر و فاقہ کا یہ عالم تھا
کہ 30 دن اور 30 رات تک ایسے حالات گزرے کہ کبھی بھی گھر میں چولہا تک نہیں جلا۔ اور آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے اور بلال کے درمیان کھانے کی چیز اتنی نہیں ہوتی کہ جس سے کوئی جگردار جاندار پیٹ بھر سکے، چاہے جائے کہ کوئی انسان کا پیٹ بھر، لیکن ایک مرتبہ بلال نے اپنے بغل میں کوئی چیز دبائے ہوئے لے کے چلے آ رہے تھے، ایک تو بغل میں دبایا ہوا چیز، اور وہ بھی اتنی سی چیز، بغل میں کتنی چیز دبائی جا سکتی ہے کہ جو باہر سے نظر بھی نہ آتی ہو، یعنی دائیں بائیں سے وہ چیز نظر بھی نہ آتی ہو، اتنی مختصر سی چیز گویا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں دبا ہوا، کافی دنوں کے بھوک اور پیاس کے بعد وہ لے کے گویا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان لے کے چلے آ رہے ہیں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ پیٹ بھر۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ ہمارے لیے کئی دن تک کا فاقہ ایسا ہوگا مسلسل کہ جس میں ہمارے پاس ایک سا گیہوں نہیں ہوتا جس سے ہم اپنے گھر کے معاشی حالات کو درست کر سکیں، جس سے ہم اپنے پیٹ کو بھر سکیں۔ ایک روایت میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پوری زندگی ایسی نہیں گزری کہ آپ مسلسل 2 روز تک جو کی روٹی سے اپنے پیٹ کو بھر سکیں، حتیٰ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے، یعنی کسی دن کھانا موجود ہوتا تو کسی دن نہیں ہوتا، کسی دن کچھ آ گیا تو کھا لیا، اس کے اوپر شکر کیا، اور اگر نہیں ہے تو صبر کے ساتھ کام لیتے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس حالات کو دیکھتے ہوئے فرشتے کے ذریعے سے خبر بھیجی کہ اگر آپ کہیں تو آپ کے لیے خزانے کا انبار کر دیا جائے، یا پھر مکہ کے پہاڑ کو ہی سونا بنا دیا جائے، یعنی آپ کے ساتھ جو معاشی تنگی ہے یہ اس طریقے سے دور ہو جائے۔ گویا کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھا کہ دیکھیں کہ میرا حبیب کیا کہتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن میں پیٹ بھروں تو دوسرے دن فاقہ سے رہوں، تاکہ جس دن میرا پیٹ بھر جائے میں اس دن اللہ کا خوب شکر ادا کروں، اور جس دن میں فاقہ سے رہوں اس دن میں صبر کے ساتھ کام کروں۔ تو یہ ہے ہم سب کے رہنما آقا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کہ آپ نے اپنی زندگی کے پورے حصہ تکالیف میں گزاری، آزمائش میں گزاری، ابتلا کے اندر گزارا، اور کبھی حرف شکایت آپ کی زبان پر نہیں آیا۔ ہم امتیوں کے لیے ضروری ہے کہ جب ہمارے اوپر حالات آئیں، ہمارے ساتھ کوئی پریشانی آئے تو اس کے اوپر صبر سے کام لینا، اس کے اوپر ضبط سے کام لینا، اور جب خوش بختی ہو، خوش حالات ہو تو پھر اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یہ دونوں پہلو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہمیں ملتا ہے، جو امتیوں کے لیے بڑا سبق، بڑا نمونہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پورا سبق لینے کی صحیح اور سچی توفیق عطا فرمائے، حالات آنے پر صبر سے کام لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور حالات بہتر ہوں تو شکر کے انداز میں گویا کہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔